آج کا واقعہ ہے حجاز بن یوسف کی دردناک موت کا واقعہ۔ حجاز کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ اور طائف کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاز کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ حجاز بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاز حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا اور وہ جہاد کا دہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی وہ تھی سعید بن جبیر کا ناحق قتل۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، تو دوسری طرف حجاز خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاز نے کم و بیش 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں اسی 80 قیدی ایک وقت میں موجود ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم طبی اور ذات و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاز پر وحشت سوار ہو گئی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاز جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے ساتھ حجاز کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہیری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لا کر رکھی جاتی تھی، اس قدر قریب رکھی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرد ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاز کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ ان سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاز بولا، تم کہاں جاتے ہو؟ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاز جب ہر طرح کی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاز کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاز کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاز کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھنا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا کہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر سے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاز کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ پاک ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپنے لگتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔